نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم بیان ہے قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہو وہ اہم ہی ہوتی ہے، لیکن آج جو بیان انشاءاللہ ہوگا، گزارش ہے کہ تھوڑا وقت نکال کے پورا سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا اگر آپ نے کھلے دل سے اس کو سنا تو ذہن میں جو سوالات ہیں کچھ وہ انشاءاللہ ان کا جواب ملے گا، بہت سارا ذہن جو ہے وہ صاف ہوگا انشاءاللہ، اور اختلافات میں کمی آئے گی، اور جو نئے سننے والے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی کسی مسلک کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، کسی کے عزت پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی برا نہیں کہا جائے گا، صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روح سے جو عام مسائل ہیں انہی پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج بھی کوشش کریں گے، باتیں تو یہ علماء کے کرنے والی ہیں یا جو دین کو جانتے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تو کوشش کر سکتا ہوں کہ آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے دین میں فرقے بنے ہیں، جن کو فرقے تو نہیں کہا جا سکتا، مسلک کہتے ہیں جن کو، فرقہ تو ایک بڑی ایک علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ بحث ہے، انشاءاللہ وہ بھی آگے آ جائے گی۔ تو یہ کیسے وجود میں آئے ہیں؟ یہ جو مسلک بن گئے ہیں، چار جو مشہور مسلک ہیں ہمارے، کچھ ان کو فرقے کہتے ہیں، حالانکہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلک ہیں۔ تو یہ جو چار مسلک ہیں یہ کیسے وجود میں آ گئے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چار ہی مسلک لے کے آئے تھے؟ معاذ اللہ، انشاءاللہ اس پہ بھی آگے گفتگو ہو جائے گی۔ تو یہ جو میں نے پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اس کا ایک جز میں نے پڑھا ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی فرما رہے ہیں۔ تو ہم یہ کون سے مسلک اور کون سے اختلافات لے کے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں مت پڑو، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، آپس میں فرقے نہ بنانا، اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ آل عمران آیت نمبر 103 ہے۔ تو اس میں تو قرآن پاک ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ فرقے نہیں بنانے، اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام ہے کہ فرقے بالکل نہیں بنانے۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 19، سورہ یونس آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی جماعت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی پہلے جو مسلمان تھے ان کی جماعت ایک ہی تھی، اب بھی ایک ہی ہے، لیکن کیا کریں، اب لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے۔ تو پہلے تو میں صرف آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ان کو خود پڑھیے گا، میں اس لیے ساتھ آپ کو سورت کا نام بتا رہا ہوں اور آیت کا نمبر بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا خود بھی مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 19 ہے، پہلے تمام لوگ ایک ہی جماعت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ روم ہے 32 آیت نمبر ہے اس کا، 32 آیت نمبر ہے، اور المومنون پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 51 اور 52، ان دونوں آیتوں کا جو ترجمہ ہے تقریباً ایک جیسا ہی ہے، کہ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا۔ کہ نبی تو ایک ہی دین لے کے آیا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کا دین کیا تھا؟ ایک ہی دین تھا۔ پھر لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو، اور بہت سے گروہ بن گئے،
نبی ایک ہی دین لے کے آیا تھا، لوگوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سارے گروہ بن گئے، اور ہر گروہ اسی پہ خوش ہے جو حصہ اس کے پاس ہے۔ اللہ کرے آپ کی بات یہ سمجھ میں آ گئی ہو۔ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ سورہ روم آیت نمبر 32 اور سورہ المومنون 18واں پارہ آیت نمبر 51 اور 52 کہ نبی تو دین ایک ہی لے کے آیا تھا، لوگوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر گروہ اسی پہ خوش ہے جو ٹکڑا اس کے پاس ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ ہر گروہ اسی بات کو سچ مانتا ہے جو حصہ انہوں نے لیا ہے۔ معاذ اللہ باقی کو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہے، صرف ہمیں ٹھیک ہے، حالانکہ دین ایک ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا میں 12 اور 13 نمبر آیت ہے کہ ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور فرقہ بندی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 12 اور 13 میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور فرقہ بندی نہ کرنا، فرقوں میں نہ پڑنا، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ اور آگے سورہ آل انعام پارہ نمبر 6 آیت نمبر 159، پارہ نمبر 6 سورہ آل انعام آیت نمبر 159، اے نبی جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ نے سن لیا ہو اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہو۔ اے نبی جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے تھے جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے، کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے نہیں ہے، وہ آپ کے نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ انہوں نے دین کا کیا اشر کیا تھا، ان کا پھر کیا انجام ہوگا، یہ میں ان کو بتا دوں گا جب وہ میرے پاس آئیں گے، لیکن آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے آپ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ کی محنت کو ضائع کر دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 105، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اختلاف کیا، فرقے بنائے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے تو عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی عالم کے منہ سے یہ آیات نہیں سنی، ان کا ترجمہ میں نے نہیں سنا، ان کی وضاحت میں نے نہیں سنی کہ خدا را فرقوں سے بچ جاؤ۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لامحدود شکر ہے کہ تھوڑا سا اللہ نے اس طرف لگایا کہ میں خود دین کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ دین میں تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو امت کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ممبر سے جمعے والے دن جو خطیب ہوتے ہیں وہ اس طرح کی آیات ہمیں سنائیں، ان کا ترجمہ ہمیں بتائیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ باتیں عالموں کے کرنے والی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اکثر خطیب حضرات ہیں وہ بس یہی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مسلک کسی کے ساتھ نہ ملے، کوئی کسی کے مسجد میں نماز نہ پڑھے، کوئی کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، صرف یہی بتاتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہاں نہ جانا، عقیدہ خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ان کا مسلک علیحدہ ہے۔ اور قرآن پاک تو سب کا ایک ہی ہے،
یہی آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں قرآن پاک کی، کہ آپ خود بھی پڑھیں اور بتایا کریں ان کو، علماء حضرات کو، کہ خدا را اس طرح کی آیتیں ہمیں پڑھ کے سنائیں، تاکہ ہمارا کوئی آپس میں پیار محبت بڑھے، کوئی ہمارے جو اختلافات ہیں، اختلافات تو ہیں ہی نہیں ہیں، یہ تو خود ساختہ اختلافات جو بنا کے ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، کہ ہم ان سے باز آ جائیں۔ شاید ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوں جنہوں نے یہ آیات پہلی دفعہ سنی ہوں، کیونکہ اکثر یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ خود نہیں پڑھنا، صرف آپ نے سننا ہے۔ اور حدیث کا تو بڑی سختی سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے حدیث کی کتابیں نہیں پڑھنی، اول تو مسجدوں میں ہے ہی نہیں، اگر ہیں بھی تو ان کو تالا لگا کے رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی ان کو پڑھ نہ لے۔ اگر پڑھ لیا ان کو تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ دین ایک ہی ہے۔ جو آپ کو میں نے یاد سنائی ہیں ساری کو، 7-8 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں سے ہی ہیں، میں نے کوئی باہر سے نہیں سنائی۔ آپ کو میں نے 7 سورت کا نام بتایا ہے اور آیت کا نمبر بتایا ہے، کہ خدا را آپ خود بھی مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اپنے نبی کی محنت کو ہم کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا ایک ہی دین تھا، جو بھی نبی آئے ہیں ان کا دین ایک ہی تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تشریف لائے ہیں، اسلامی دین ہے ان کا، تو یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور جو حصہ ہم نے لیا وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں، جو حصہ کسی اور نے لیا وہ کہہ رہا وہ ٹھیک ہے، جو کسی اور نے حصہ لے لیا اس میں سے وہ کہہ رہا وہ ٹھیک ہے، اور باقی سارے غلط ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ کیا قرآن پاک میں باقی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں؟ جو ہم نے لیے صرف وہی ٹھیک ہیں؟ خدا کے لیے میں بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے خطیب جو ہیں وہ دوسرے مسلک والوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا کہ جی وہ یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ تو فرقے کیوں بنے؟ مین ہمارا پوائنٹ یہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، کہ ہمارے مسلک جو ہیں یہ 4 کس طرح بن گئے ہیں، جبکہ قرآن پاک بار بار کہہ رہا دین ایک ہی ہے۔ تو ہم نے یہ مسلک کس طرح بنا لیے؟ پھر کیوں ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا؟ اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہم نے کیوں کر دیے ہیں؟ اور ہمیں اللہ کے عذاب کا بھی ڈر نہیں۔ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ جس نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ قرآن پاک تو ہمیں بار بار تعلیم دے رہا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو، لیکن ہم یہ ہیں کہ باز آ نہیں رہے اس چیز سے، ہمیں خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ تھے، تو وہ شہر کے ایک دوسرے بہت بڑے عالم تھے، ان سے ناراض رہتے تھے۔ ناراض کیوں رہتے تھے؟ کہ وہ بزرگوں کے پیر کو نہیں مانتا تھا۔ تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، تو انہوں نے پوچھا کیا تو فلاں عالم سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اس سے ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ جی وہ میرے پیر کو نہیں مانتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بتایا کہ تیرے پیر کو ماننا کب سے دین ہو گیا ہے؟ مجھے تو مانتا ہے نا، دین تو میرا ہے، تیرے پیر کو ماننا کب سے دین ہو گیا ہے؟ صبح ہی جا کے اس سے صلح کر اور معافی مانگ اس سے۔ تو وہ اس کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی، اور جو اختلاف کوئی بھی نہیں تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرقے ہمارے بنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم یہ مسلک بن گیا ہیں 4 جو ہیں، کیوں بنے ہیں حالانکہ دین تو ایک ہی ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز کا اضافہ کر دینا جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ غور سے سنیں، خدا کے لیے بڑا اہم بیان ہے، اللہ کرے کوئی اس بات کو سمجھ جائے، کہ دین میں کوئی ایسی چیز شامل کر دینا جو دین میں شامل نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جو فلاں بات کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ میری بات شاید آپ سمجھ گئے ہوں کہ دین میں ایسا اضافہ کر دینا کوئی جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور پھر اصرار کرنا جی اگر اس چیز کو مانو گے تو تم مسلمان ہو، اگر نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں ہو۔ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں آپ کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پہلے وہی چیز پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ تو اللہ کو مانتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتا ہے،
نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ چیز نہیں پوچھیں گے فلاں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نہیں کرتا تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز ہے لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کفر کا یا اس طرح کا معاملہ بن جائے۔ دین میں کوئی چیز ہے، اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ اس پرائرٹی پہ نہیں ہے کہ اگر اس کو کوئی نہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں بھی بہت ساری آئی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی ایسی شخصیت کو کہہ دینا اور کہ جی تو فلاں شخصیت کو نہیں مانتا تو کافر ہو گیا ہے، یہ بھی دین کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ تو جی فلاں شخصیت کو کیوں نہیں مانتا، تو نہیں مانے گا تو کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے نا جن کا دین ہے۔ کلمہ ذرا دیکھیں آپ، کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو اسے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا دین ہے۔ آگے پھر دین کی بنیادیں ہیں اور دین کے ارکان ہیں۔ دین کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 5: توحید، رسالت، ملائکہ پہ یقین رکھنا، آخرت پہ یقین رکھنا، اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، آسمانی کتابوں پہ اس کا ایمان نہ ہو، آخرت پہ اس کا ایمان نہ ہو، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے۔ یہ دین کی بنیادیں ہیں، ان کو اگر کوئی مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ آگے ارکان کی بات کر لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ کون سا مسلک جو ان کا انکاری ہے؟ یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ پوچھیں کس طرح پڑھتا ہے، او تم فلاں طرح پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہوتی۔ یہ نہیں پوچھنا کہ تو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی طرف نہیں لے کے آنا، اس کو یہ بس کہنا ہے کہ تو فلاں کے پیچھے پڑھتا ہے، تیری نماز نہیں ہو رہی، تو کافر ہو گیا ہے، تو بدعتی ہو گیا ہے، تو بے دین ہو گیا ہے۔ خدا را ڈر جائیں ان چیزوں سے، ان چیزوں سے ڈر جائیں، یہ چیزیں ہمیں تباہ کر دیں گی، ہمیں جہنم میں لے جائیں گی یہ چیزیں۔ ایک اور مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ مامون کے دور میں ایک بڑا مسئلہ اٹھا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے کہ خالق کا یہ کلام ہے، کیا ہے یہ؟ اور دین میں یہ مسئلہ پہلے نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسی مسئلے کو لے کے بہت سارے مسلمانوں کو قید کر دیا۔ پوچھتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، اگر وہ کہتا تھا نہیں، اس کو وہ کہتے تھے جا جی تو کافر ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قید کیا اس طرح۔ تو ایک بزرگ آئے اللہ کے، ان سے بھی انہوں نے یہی سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا جی میں قاضی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کریں۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ جو آپ نے مسئلہ چھیڑا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا؟ اب قاضی یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ نہیں علم تھا۔ اس نے کہا جی تھا۔ تو اس نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ کبھی چھیڑا؟ نہیں چھیڑا، تو تم کو چھیڑ کے بیٹھ گیا اس کو۔ یعنی دین میں وہ چیز شروع کر دینی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کا ذکر کیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر چھیڑ لینا۔ جو اس کو مانے گا وہ مسلمان ہے، نہیں مانے گا اس کو کافر کہہ دینا۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دین میں کوئی اضافہ کر دینا اور کہنا جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو گیا ہے، یا دین میں کوئی چیز ہے، اس کا ذکر ہے لیکن اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے کسی کے کفر یا اسلام کا یا اس کا فیصلہ کریں۔ اور تیسرا، کسی کہنا یہ تو فلاں شخص تو کیوں نہیں مانتا، اس کو کافر کہہ دینا۔ یا جو یہ کہنا سب سے اہم چیز یہ ہے، خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ اجتہادی مسائل جو ہوتے ہیں اس میں جو ہم کہہ رہے ہیں صرف وہی ٹھیک ہے، جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے کافر کہہ دینا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ سب سے اہم جو مسئلہ ہمارا نماز کا ہے، آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے کہ نماز کے جو فرائض ہیں اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں۔ جو نماز کے فرائض ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ ہر مسلک کے ایک ہیں، اس میں کوئی اختلاف کس میں ہے؟ سنتوں میں۔ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اچھی لگی ہے، اس نے وہ سنت اپنا لی ہے، یا اس کو پہنچی وہ چیز ہے نبی پاک سے، یہ نہیں کہتا کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کو نبی پاک سے پہنچا ہی وہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کو پہنچا ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں، وہ سینے پہ باندھتے ہیں،
کچھ لوگوں کو پہنچا کے ناف پہ باندھنے ہیں وہ ناف پہ باندھتے ہیں، کچھ کو پہنچا کے چھوڑ کے پڑھنے ہیں وہ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نبی پاک سے نہیں پہنچا، ان کو پہنچا ہی یہ ہے. اب جو پہنچا ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. کر تو نبی پاک کا ہی کر رہے ہیں نا، انہوں نے صحابہ کرام نے ان کو پہنچایا ہے نا، اسی پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے. اب نماز کی بات آ گئی، یہ مسئلہ اس پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں، مثلا نماز کے لیے لباس صاف ستھرا ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت ہو، قبلے کی طرف منہ ہو. اب ان میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب نماز شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد پہ بیٹھنا اور سلام پھیرنا. اب بتائیں ان میں سے کس کا اختلاف ہے؟ یہ نماز کے فرائض ہے، یہ سب کے ایک ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ سنتوں میں. کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھی لگی ہے کہ جی وہ کندھے تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی بات نہیں. کوئی کان تک ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کوئی بات نہیں. آیا تو نبی پاک سے ہی ہے نا. اس کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نبی پاک کو نہیں مانتا، میں نبی پاک کی بات نہیں مانتا. اس کو پہنچی وہ چیز ہے، اب وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. اب قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب عورتوں کو چھوؤ تو وضو کرو، صرف اتنی سی بات آئی ہے. اب امام شافعی نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ کسی بھی عورت کو کسی بھی طرح اگر چھو لیا تو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسرے جو عالم ہے وہ کہتے ہیں یہ چھونے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے، یہ چھونا عام چھونا نہیں ہے، یہ چھونا شہوت والا ہے. اگر شہوت سے کسی عورت کو چھوئیں گے تو پھر وضو کرنا پڑے گا. اب یہ مسئلہ دو ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں ماننا. وہ کہہ رہے قرآن سے ہمیں سمجھ، ہماری سمجھ کے مطابق یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ کے مطابق یہ ہے، دونوں ٹھیک ہے. اب اس بات پہ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. جو بھی کہہ رہا، عربی جو زبان ہے وہ بڑی گہری زبان ہے، اس کے ایک لفظ کے بہت بہت معنی ہوتے ہیں. اب اگر کسی نے ایک لفظ کا ایک معنی لے لیا ہے، وہ قرآن کا انکار تو نہیں کر رہا نا، وہ کہہ رہا ہے میری سمجھ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے، آپ اپنی سمجھ کے مطابق استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا را اس چیز کو ختم کرنا چاہیے ہمیں. کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام میں، دین ہمارا ایک ہی ہے، کوئی فرقہ نہیں. اور فرقہ اور مسلک دو علیحدہ چیزیں ہیں. یہ جو بنے یہ فرقے نہیں ہیں. فرقہ وہ ہوتا ہے جو اسلام کی مین سٹریم سے ہٹ جائے. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، معاذ اللہ کہے جی میں نبی پاک کو آخر نبی نہیں مانتا، وہ فرقہ بنے گا. یا کہے جی میں قرآنی یہ عثمانی کتابیں ان کا میں انکاری ہوں جی، وہ فرقہ بنے گا. ہمارے فرقے نہیں ہیں، ہمارے مسلک ہیں. ہماری روٹ ایک ہی ہے، ہماری جڑ ایک ہی ہے، ہماری منزل ایک ہے. کوئی کسی رستے سے آ رہا ہے، کوئی کسی رستے سے آ رہا ہے، منزل کا انکار کوئی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کوئی نہیں کر رہا. اپنی سمجھ کی بات ہے، اس کو سمجھ یہ آئی ہے اس بات کی، یا اس تک کوئی حدیث پہنچی کسی کے پاس نہیں پہنچی. اس میں کوئی زیادہ اختلاف والی بات نہیں ہے. تو خدا را فرقے بندیوں کو ختم کریں، کسی کو کافر نہ کہیں. کفر کا معاملہ بڑا خوفناک ہے، بڑا خطرناک ہے. کسی کو کافر کہتے کہتے ہم کہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ خود ہی کفر پہ نہ پہنچ جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا اور اس میں کفر والی باتیں نہیں ہیں، غور سے سنیے گا، جو ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ایک بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، عثمانی کتابوں کا بھی انکار نہیں کرتا، آخرت کا بھی انکار نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، پیسے ہیں تو زکوٰۃ بھی دیتا. ہم کہہ رہے ہیں تو کافر ہے، تو فلاں کو نہیں مانتا، تو یہ کام نہیں کرتا، تو نماز اس طرح پڑھتا ہے، تو وہاں کو جاتا ہے، تو یہاں کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا کہ تو کافر ہے تو ان میں سے کفر ایک پہ ضرور لوٹے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ روایت کر رہے ہیں. اور کہاں ہے یہ؟ بخاری شریف میں 6104 نمبر، ترمذی شریف میں 2637 اور مسلم شریف میں 60 نمبر پہ یہ حدیث انشاءاللہ موجود ہوگی. ابو داؤد میں بھی موجود ہے، مجھے نمبر اس وقت یاد نہیں ہے. کہ کلمہ گو کو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی.
اور معرف الحدیث ایک حدیث کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 27 ہے، حدیث نمبر 27 ہے اس کی۔ اللہ اکبر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص کلمہ کا قائل ہو، یعنی جو کلمہ پڑھتا ہو، اس پہ یقین رکھتا ہو، اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی بھی عمل کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے، اس کو کافر نہ کہا جائے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کو کافر نہ کہا جائے، اس کو اسلام سے خارج نہ قرار دیا جائے، اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے۔ یہ معرف الحدیث کتاب ہے حدیث کی، اس کی حدیث نمبر 27 آپ کو میں نے بیان کی ہے یہ۔ اور بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں اور مسلم شریف میں یہ فتویٰ ہے صحابہ کرام کا متفقہ طور پہ کہ صرف اور صرف تارک نماز کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا صرف اس کو کفر کہہ سکتے ہیں، باقی کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو صحابہ کرام جو ہیں وہ کفر نہیں کہتے تھے۔ یہ آپ کو میں نے کتابوں کے نام بتا دیے ہیں، ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 1089، اور ترمذی شریف میں ہے 1842، اور مسلم شریف میں 82 نمبر۔ یہ آپ خود بھی پڑھیں، خدارہ خود اس کو پڑھیں۔ اور ابو داؤد میں ہے 4678 نمبر۔ خدا کے لیے میں بارہا کہہ چکا ہوں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ خود کیا کریں، آپ کو پتہ چلے کہ دین ہے کیا ہمارا۔ دین کسی کے بارے میں اپنے فتوے دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی کہ ہم کسی کے دین کے بارے میں شک کریں، کسی پہ فتوے لگائیں۔ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ پیش کرتا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اختلاف کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کو ہم کفر کے معاملے تک نہیں لے جا سکتے۔ اختلاف ایک علیحدہ چیز ہے، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ اگر کوئی اللہ کا انکار کر دے، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی نہ مانے، قرآنی کتابوں کا انکار کر دے، جی میں قرآن کو نہیں مانتا، اس میں تو کافر ہونے میں شک ہی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے جی قرآن کی اس آیت کا مطلب میرے مطابق یہ ہے، اس میں کفر والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہر کتاب میں موجود ہے۔ میں نمبر آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں، بہت ساری حدیثوں، بخاری شریف میں 15 دفعہ یہ حدیث میری نظر سے گزری ہے، 15 دفعہ کم و بیش، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ 5404281526836423 اینڈ 388۔ یہ صرف بخاری شریف کے نمبر بتائے ہیں کہ جن میں نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور آزاد ہوگا، وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہیں، اختلاف کریں لیکن اس کے دین میں شک نہ کریں۔ اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے 125 نمبر پہ، 139 نمبر پہ، 136 نمبر پہ اور 142 نمبر پہ، ترمذی شریف میں 2607 نمبر پہ، سنن ابی داؤد میں 1556 نمبر پہ۔ یعنی کہ ہر کتاب میں یہ حدیث مشہور ہے، سب نے سنی ہوئی ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ایک نہ ایک دن وہ ضرور جہنم سے نکلے گا اور ضرور جنت میں جائے گا۔ تو خدا کے لیے کسی کے دین میں شک نہ کریں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، سب کو مسلمان سمجھیں، آپ جس مسلک پہ لگیں اس پہ قائم رہیں، لیکن دوسروں کا بھی احترام کریں۔ اختلاف کی بات اگر آ جائے تو بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے بڑا مشہور، 946 نمبر پہ ہے، بخاری شریف 946 نمبر پہ یہ واقعہ آپ خود بھی پڑھیں تو دیکھیں کہ اختلاف کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے تو ہتھیار اتار رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا جی ابھی ہتھیار نہیں اتارنے، بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی، تو اس پہ حملہ کرنا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز ادا نہیں کرنی. صاف الفاظ میں آپ نے بتایا کہ عصر کی نماز آپ نے کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ جا کے. یہ بخاری شریف میں 946 نمبر پہ یہ موجود ہے. تو جب چلے تو رستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا. اب یہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، بہت زیادہ اختلاف ہوا. کوئی صحابہ نے کہا جی نبی پاک نے فرمایا تھا کہ نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، ہم مغرب اور عشاء تو پڑھ لیں گے لیکن عصر ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. کچھ نے کہا جی نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، ہم تو یہیں پڑھیں گے. انہوں نے وہاں پڑھ لی آدھے صحابہ نے بنو قریظہ جا کے پڑھی. اب اگر ہمارے جیسے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا ان میں سے آدھے تو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ کو بتایا گیا، آپ نے اس کے بارے میں کوئی ذکر بھی نہیں کیا. آپ نے کیا ٹھیک ہے تم نے میرے الفاظ پہ عمل کیا ہے، انہوں نے شریعت پہ عمل کیا کہ نماز جو وقت پہ پڑھنی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے. یہ اختلاف کی حیثیت ہے. وہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ دو امام تھے، ایک شافعی تھے اور ایک حنفی تھے. تو اکثر ان میں مناظرہ ہوتا رہتا تھا. تو شافعی جو ہیں وہ اذان کو دو دفعہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دو دفعہ کہتے ہیں. تو حنفی عالم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو شافعی کی جو مسجد، وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ مسجد میں چلے گئے. اب ان کا اختلاف آپس میں بہت تھا، دونوں امام مسجد تھے. تو جو شافعی تھے انہوں نے اپنے مؤذن سے کہا کہ آج اذان دوہری نہ کہنا، حنفی عالم آئے ہوئے ہیں. دیکھیں ذرا، اختلاف ان کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نماز ہر طرح ہو جاتی ہے، اذان بھی ہر طرح ہو جاتی ہے. تو مؤذن نے اذان اکاری کہی، یعنی حنفی مسلک کے مطابق کہی. تو شافعی کیونکہ رفع یدین کرتے ہیں، انہوں نے حنفی امام کو آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا. اب دیکھیں ذرا یہ. تو جب حنفی نے دیکھا کہ میرا اتنا ادب و احترام کیا ہے، حنفی رفع یدین نہیں کرتے لیکن کیونکہ مصلی پہ کھڑے تھے انہوں نے رفع یدین بھی کیا اور آمین بھی اونچی بات میں کہی. کہ اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن پیغام یہ دینا ہے کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. جو قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، ہم نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھنا، ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ ایک ہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین ایک ہی لے کے آئے تھے، وہ دین ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں. خدا کے لیے اس کو ایک دین رہنے دیں. خاص طور پہ علماء حضرات اور خطیب جو ہیں وہ محبت کا، امن کا پیغام دیں اپنے مقتدیوں کو، تاکہ مسلمان ایک قوم کے طور پہ ابھریں. اب یہ ایک اور مجھے حدیث یاد آ گئی ہے، بخاری شریف میں 4269 نمبر پہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے صحابی ہیں. صحابی تو ہر کوئی شان کا ہے، یہ بڑی شان کے صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہیں کہ جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی ان کو بھیجا جاتا تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں گئے تو جنگ میں کافروں کو شکست ہو گئی اور ان کا ایک آدمی تھا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا. جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرا جو ساتھی مسلمان تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کیا تو نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟ یعنی بڑے غصے سے آپ نے فرمایا کہ تو قیامت والے دن اس کے کلمے کا کیا جواب دے گا. اب دیکھیں، ایک طرف صحابی ہیں اور ایک طرف کافر ہے کہ جس نے صرف ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ پڑھ لیا ہے. تو ہم لوگ جو صدیوں سے کلمے پڑھتے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ان کو کافر کہہ رہے ہیں. کہیں ان کو کافر کرتے کرتے ہم خدا نہ خاصہ خود ہی جہنم میں نہ چلے جائیں. یہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، 6681 نمبر ہے اس کا، 6681 مسلم شریف میں. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حدیث قدسی کے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، اس کو تو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا. جب اس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھ پہ قسم کھانے والا؟ جا، میں نے اس کو تو معاف کر دیا ہے لیکن تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں.
تو خدارا اس چیز سے باز آ جائیں، ہم کہیں لوگوں کو کافر کرتے کرتے اپنا بیڑا غرق نہ کر لیں، اپنے اعمال ہم ضائع نہ کر لیں۔ کہیں اللہ غفور و رحیم ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، مالک یوم دین ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے جہنمی اور کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ مالک یوم دین اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی کہ ہم لوگوں کے فیصلے کرتے پھریں، وہ فیصلہ وہ خود ہی کرے گا۔ جو بھی پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ کس طرح نماز پڑھتا ہے، کس کے پیچھے پڑھتا ہے، اس کا معاملہ وہ جواب خود ہی دے لے گا۔ ہمیں لوگوں کو اسلام کی طرف لانا چاہیے، نماز کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ ہمیں اسلام سے ان کو دور کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ باتیں تو عالموں کرنے والی ہیں، لیکن میں تو چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بخاری شریف کی حدیث میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 2942 ہے، اور سنن ابی داؤد میں 3661 ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص، ایک شخص بھی تمہاری رہنمائی سے رائے ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں چھوٹی سی کہ اللہ کرے کوئی بیان سنی اور اس لعنت سے باز آ جائے، فرقے بازی سے باز آ جائے، ہر مسلمان کا احترام کرے، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھے، سب کے پیچھے نماز پڑھے، ہمیں بھی اس کا کوئی اجر مل جائے گا۔ وہی باتیں جو اکثر کہا کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑیں۔ ہر مسجد میں نماز ہو جاتی ہے، سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو مسلح پہ کھڑا ہوا ہے وہ ذمہ دار ہے، ہم نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھنا۔ قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ بے فکر ہو کر نماز پڑھیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی پہ فتوے نہ لگائیں، کسی کو ذلیل نہ کریں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ انسان اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اسے اپنے انجام کا تو پتہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، لیکن دوسروں کے جہنمی ہونے کا اسے پورا یقین ہے۔ دوسروں کو جہنمی نہ بنائیں، اپنے لیے جنت کا انتظام کریں۔ فرقہ کوئی نہیں ہے، مسلک کوئی نہیں ہے، سب کا دین ہے کہ میں نے قرآن پاک کی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ خدارا قرآن پاک کھول لیں، قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے۔ کوشش کریں کہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو مرد حضرات مسلمان ہیں وہ اپنے چہرے مبارک پہ داڑھی سجائیں۔ داڑھی کے بارے میں بڑی خطرناک وعید ہے۔ میں نے پہلے کئی دفعہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں، مسلم شریف میں یہ 603 اور 602 نمبر ہے، ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ ایک جگہ ہے مشرکوں کی مخالفت کرو کہ وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو۔ مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے۔ نماز پڑھیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو تنگ نہ کریں۔ اگر اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں، کوئی عہدہ دے دیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر بیان اچھا لگے اس کو دوسروں تک بھی سینڈ کریں۔ اللہ کرے کوئی بیان سن لے تو کوئی محبت کا پیغام دینا شروع کر دے، کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی ظلم سے باز آ جائے، تو یہ جو کوشش چھوڑی تھی یہ کامیاب ہو جائے گی، ہمیں بھی ثواب مل جائے گا، آپ کو بھی مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔